جو اسلامی فوبیا ہے، لیڈنگ کنٹری ہے کینیڈا G7 کنٹریز میں. پرائم منسٹر جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے نہایت نیک جذبات رکھتے ہیں. ان کا ایک پارلیمنٹ کا ممبر اٹھ کے جب ہماری ایک انسٹیٹیوشن کو اٹیک کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں جواب دینا جو ہے ہمارا بنتا ہے اور ہم پہ لازم آتا ہے. میں احترام کرتا ہوں کینیڈین حکومت کا، لیکن ساتھ ساتھ اس بات پہ احتجاج کرتا ہوں ہمارے ادارے اور ہمارے ادارے کے سربراہ جو ہیں ان کو جب ڈریگ کیا جائے گا تو ایک ڈیفینیٹلی ریئیکشن آئے گا. کینیڈین پارلیمنٹ میں پاکستانی اداروں سے متعلق ہرزہ سرائی پر شدید رد عمل. قومی اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن یک زبان. ہر ملک کی پارلیمان کا احترام کرتے ہیں. کینیڈا میں بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری جن کا ہمیں علم ہے. ہمارے اداروں کے سربراہان کو نشانہ بنایا جائے گا تو ریئیکشن بھی آئے گا. خواجہ آصف کی تنقید. قائد حزب اختلاف راجہ ریاض کی جانب سے بھی بیانات کی مذمت. کرٹیسزم جو ہے یہ کینیڈین گورنمنٹ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا. ہمارے یہاں پہ ایک آئینی طریقے سے حکومت کو جو ہے وہ ریموو کیا گیا. عمران خان جو ہے نفرت کا پیامبر ہے. اس شخص نے ہمارے معاشرے میں لکیریں کھینچ دی. یہاں سے لوگ عمران خان اینڈ کمپنی جو ہے پاکستان پہ، پاکستان کے اداروں پہ، پاکستان کے چیف آف سٹاف کے اوپر اٹیک کروا رہا ہے. کسی نے USA کی حکومت کے ساتھ قسم کھائی ہوئی ہے، حلف دیا ہوا ہے. کسی نے برطانیہ کی ملکہ کے ساتھ وفاداری کا حلف دیا ہوا ہے. یہ ڈیوائیڈڈ لائلٹیز ہیں. میں ان کے خلاف نہیں ہوں، لیکن ملک کو نقصان نہ پہنچائیں. جس دھرتی نے ان کو جنم دیا ان کو اس کو نقصان نہ پہنچائیں. PTI حکومت کو آئینی طریقے سے ہٹایا گیا. عمران خان نفرت کے پیامبر. اپنے دور میں تمام اداروں کو مخالفین کے خلاف استعمال کیا. لوبس کے ذریعے حملے بھی کرائے. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعرے بازی کرنے والے انگلینڈ سے آئے تھے. کسی نے امریکہ، کسی نے ملکہ برطانیہ سے وفاداری کا حلف اٹھا رکھا ہے. خدارا اپنے وطن کو کمزور نہ کریں. وزیر دفاع کی تنقید. تبدیلی کا میرے خیال مقصد جو تھا وہ کچھ اور تھا، مگر اب کچھ اور نظر آ رہا ہے. اس وقت ہم پیارے بھی بڑے لگتے تھے، چکر بھی ہمارے پاس بڑے لگتے تھے. اب بات کرتے ہیں تو منہ موڑتے ہیں تھوڑا ذرا، ہماری شکل بھی اچھی نہیں لگتی. کوئی مزہ نہیں ہے سر. شکایتیں بھی ہیں، رویے بھی اچھے نہیں ہیں. ساری چیزوں کو درست کر لیں سر، ابھی تک ٹائم ہے. ایک منسٹری پہ بس چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں. اگر چھوٹی موٹی منسٹری مانگتے ہیں تو کہتے ہیں جی وداؤٹ پورٹ فولیو. اب وہ جھاڑو تو نہیں لگانا وداؤٹ پورٹ فولیو، کیا کرنا ہے. تبدیلی کا مقصد کچھ اور تھا، اب کچھ نظر آ رہا ہے. شکایات کے باوجود ہم ایک وزارت پر خاموش ہو کر بیٹھ گئے. جب بھی مطالبہ کریں جواب ملتا ہے قلمدان کے بغیر ہی وزیر بنوا لیں. ایسی وزارت لے کر ہم نے جھاڑو تو نہیں پھیرنا. خالد مکسی کا قومی اسمبلی میں شکوہ. گزشتہ حکومت میں خوش تھے، اربوں روپے کے فنڈز بھی ملتے تھے. زرداری کی محبت میں ان کے ساتھ آ گئے. اسلم بھوتانی کا اظہار خیال. ایاز صادق کی تمام وعدے پورے کرنے کی یقین دہانی. نواز شریف مفتاح اسماعیل کی کارکردگی سے ناخوش. اسحاق ڈار کو پاکستان بھجوانے کا فیصلہ. وزارت خزانہ کے امور سنبھالیں گے. وکلاء کی جانب سے حفاظتی ضمانت کے لیے درخواست جلد دائر کرنے کا امکان. سابق وزیر خزانہ جب چاہیں واپس آ جائیں، انہیں کوئی نہیں روک سکتا. شاہد حقان عباسی کا رد عمل. سندھ میں بلدیاتی الیکشن کا پہلا مرحلہ. میونسپل کمیٹی کی 354 میں سے 325 نشستوں کے نتائج آ گئے. جیالو کا 255 کے ساتھ پہلا نمبر. GDA کی 24 سیٹوں کے ساتھ دوسری پوزیشن. PTI 14 اور JUI 7 نشستیں جیت گئی. 23 سیٹیں آزاد امیدوار لے اڑے. سندھ کے بلدیاتی الیکشن میں واضح برتری. بلاول بھٹو کی منتخب جیالے امیدواروں کو مبارکباد. کامیابی عوام کا اعتماد قرار. جیت کا پہلا اقدام ہے. ملک بھر میں فتح کے جھنڈے گاڑیں گے. PP چیئرمین پرعزم. جیالو دوسرے مرحلے کے لیے بھی کمر کس لو. آصف زرداری بھی خوش. بہت سی جگہوں پہ عملے کو اغوا کیا گیا. الیکشن کمیشن سے التجا ہے جو آپ کو لکھ کے ثبوت دیے تھے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ان حالات میں نہیں ہو سکتے. ہم نے پروف کیا ہے. ہم سٹیک ہولڈر ہیں ان 14 اضلاع کے حوالے سے بھی اور حیدرآباد کراچی کے حوالے سے بھی. ہمارے خدشات ہیں، اعتراضات ہیں
हमें सुना जाए। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन से मुताल्लिक खदशात को नज़रअंदाज किया गया। कोई भी जमात इंतखाबी अमल से मुतमईन नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तहफ़्फ़ुज़ात सुनकर फैसला करें। पीपल्स पार्टी ने हमारा मैंडेट तस्लीम नहीं किया। जो कुछ हुआ वो मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। वसीम अख्तर की मीडिया टॉक। सिंध हुकूमत, कानून नाफिज करने वाले इदारे और इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इलेक्शन के इस पहले मरहले को दुरुस्त तरीके से करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ है। ये पहला मरहला चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए भी सवालिया निशान है। दुनिया में कहाँ ऐसा होता है कि आप दो लिस्टें चला रहे हो, एक ही इलेक्शन कमीशन? ये खुद आपका सबसे बड़ा फेलियर है, या फिर आप जानबूझकर हुकूमतों का आलाकार बनकर इस काम को कर रहे हैं। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला नाकामी से दो चार। सूबाई इलेक्शन कमीशन पीपी हुकूमत का आलाकार बन चुका। मर्जी के नताइज हासिल करने के लिए प्री पोल धांधली की गई। सूरत हाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद। में ज़िमनी इलेक्शन नून लीग ने कमर कस ली। मरियम नवाज का मुख्तलिफ हल्कों में कन्वेंशन का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने भी सेल कायम कर दिया। सूरत हाल भी खुद मॉनिटर करेंगे। सीनियर रहनुमाओं को जिम्मेदारियां तफवीज़। मुकाबला सख्त है लेकिन जीत हमारी होगी। हमजा शहबाज पुरुम्मीद। पंजाब में बल्दियाती एक्ट 2021 खत्म। सेक्रेटरी असदुर्रहमान का तबादला मौमा बन गया। लाहौर समेत सूबे भर में 50,000 पेंशनर्स और 60,000 मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए 5 अरब रुपए जारी न हो सके। 2019 का कानून फाल हुए 10 रोज गुजर गए। अफसरों को ओहदे से ना मिल सके। फाइनेंस अफसर इख्तियारात न होने के बायस दस्तखत करने से कासर। फंड्स का इजरा रुक गया। इस्लामाबाद जेल कॉम्प्लेक्स की तामीर में ताखीर। वज़ीर आज़म का नोटिस। शहबाज शरीफ ने 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। मंसूबे का जायजा लेने के लिए 6 रुकनी कमेटी कायम। राना सनाउल्लाह सरबराह होंगे। 10 साल से ज़ेर इल्तवा प्रोजेक्ट अगले माली साल के दौरान मुकम्मल करने का हुक्म। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी प्रोजेक्ट फंक्शनल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने नज़रसानी शुदा प्लान की मंजूरी दे दी। प्रोजेक्ट में ताख़ीर का कोई जवाज़ नहीं था। साबिक हुक्मरानों ने मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा करके कौमी वसाइल से खिलवाड़ किया। हमजा शहबाज की तनकीद। नैब तबाह कर दी है, FIA तबाह कर दी है। 1100 अरब रुपए की जो चोरी की हुई थी इन लोगों ने, उसको NRO इन्होंने खुद अपने आप को दिलवा दिया। 16 अरब रुपए के केसेस थे, वो इन्होंने उसको दफन कर दिया। इम्पोर्टेड हुकूमत बैरूनी मुदाखलत के जरिए मुसल्लत की गई। इन्होंने 1100 अरब रुपए की चोरी पर खुद को NRO दे दिया। 16 अरब रुपए के केस भी दफन कर दिए गए। ये कभी भी साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होने देंगे। इमरान खान का वीडियो बयान। मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत से पूछना चाहता हूँ कि जब आप लोग अपोजिशन में थे तो हर रोज़ PTI के खिलाफ महंगाई को बुनियाद बनाकर तकारीर करते थे, लेकिन अब आप लोगों की अपनी हुकूमत है तो फिर आप क्यों PTI की पॉलिसी पर चल रहे हैं? क्यों IMF के इशारों पर नाच रहे हैं? महंगाई से जीना दूभर हो गया। हुक्मरान आवाम को कुर्बानी का दर्स दे रहे हैं। खुद महंगाई मार्च करने वाले बताएं अब रिलीफ क्यों नहीं दे रहे। सिराजुल हक का सवाल। जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च जारी। आर्मी चीफ को किंग अब्दुल अजीज अवार्ड मिलना पाकिस्तान के लिए खुशाइन। एहसास जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ाती काविशों और मेहनत का सिला है। सिपा सालार हमारा फख्र, कौम उनकी खिदमात की मोतरफ है। परवेज इलाही की मुबारकबाद। कराची वालों के लिए गुड न्यूज। बिलावल भुट्टो ने शहर कायद में पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। पहले मरहले में मॉडल कॉलोनी से टावर तक सफर की सहूलत हासिल होगी। मुसाफिरों के लिए किराया 25 से 50 रुपए मुकर्रर।
عوام کو ایک اور بڑا جھٹکا، بجلی مزید 7 روپے 90 پیسے فی یونٹ مہنگی، نئے پرانی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی، نرخ مئی کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں بڑھائے گئے، صارفین پر 113 ارب روپے سے زائد کا بوجھ بڑھے گا۔ ایل پی جی بھی 10 روپے کلو مہنگی، قیمت 200 سے بڑھ کر 210 روپے ہو گئی، گھریلو سلنڈر کے نرخ 120 اور کمرشل سلنڈر کے ریٹ میں 455 روپے اضافہ۔ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر مزید 46 پیسے مہنگا، 207 روپے 94 پیسے پر بند، اوپن مارکیٹ میں امریکی کرنسی کی قدر 50 پیسے گر گئی، 208 روپے میں ٹریڈ۔ کورونا کی نئی لہر تیزی سے پھیلنے لگی، 24 گھنٹے کے دوران 2 اموات، 382 افراد میں مہلک وائرس کی تصدیق، ملک بھر میں مثبت کیسز کی شرح 2.85% ریکارڈ، اندرون ملک پروازوں میں فیس ماسک لازمی قرار، سول ایویشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کورونا کی نئی لہر نے کراچی میں خطرے کی گھنٹی بجا دی، شہر قائد میں مثبت کیسز کی شرح 22.25% تک پہنچ گئی، 24 گھنٹے کے دوران 234 نئے کیسز کی تصدیق۔ ملک بھر میں قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز، 1 کروڑ 26 لاکھ سے زائد بچوں کو حفاظتی قطرے پلانے کا ہدف، 25 اضلاع حساس قرار، مہلک مرض کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، وفاقی وزیر صحت پرعزم۔